سونیا کی سالگرہ ہم نے اسے اس کے گھر نہیں کرنے دی تو وہ ہفتہ پہلے سے تیاری شروع کر کے انتقام لے رہی ہے۔ سونیا کو ساتھ لائی ہے؟ جواہرات نے نفی میں گردن ہلائی۔ اینی ویز باجوہ کا ووٹ میرے پاس ہے، یوں آج عبدالصمد کو ہم ووٹ آؤٹ کر دیں گے۔ جواہرات کھلے دل سے مسکرائی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ ہاشم مسکراتے ہوئے شانے اچکا کر بولا، ہاشم سب سنبھال سکتا ہے سوائے اس گھر کے سٹاف کے، مطلب کوئی کام کا بندہ ہے یہاں؟ کبھی کوئی میری گاڑی مار دیتا ہے، کبھی کوئی میرا سوٹ برباد کر دیتا ہے، حد ہو گئی۔ آواز پہ دونوں نے اس طرف دیکھا۔ ٹراؤزر اور شرٹ میں نوشیروان بستر سے اٹھ کر آیا اور بہت بگڑے موڈ میں آیا تھا۔ اور اب کیا ہوا ہے؟ ہاشم نے چھری کانٹے سے ایک ٹکڑا توڑتے ہوئے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ میرا سوٹ برباد کر دیا اس جاہل ریاض نے۔ آپ اس کی پے سلپ اس کے حوالے کر دیں ممی، میں نے اسے فارغ کر دیا ہے۔ سیب اٹھا کر اس میں دانت گاڑتے ہوئے وہ خفا خفا سا بولا۔ وہ 24-25 سال کا خوش شکل نوجوان تھا، ہاشم جتنا نہیں مگر اچھا تھا۔ فرنچ کٹ اور بالوں کی الجھی بکھری سپائکس، آنکھوں میں بیزاری اور لاپرواہی۔ جواہرات نے ناپسندیدگی سے اس کی بات سنی۔ تم کب بڑے ہوگے؟ جب ہاشم تمہاری عمر کا تھا تو وہ اتنا چھوٹا ہرگز نہیں تھا۔ ہاشم نے ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے ٹوکا۔ میں سمجھا دوں گا نا۔ اور پھر نوشیروان کی طرف متوجہ ہوا۔ آج تمہیں آفس میں نظر آنا چاہیے۔ آؤں گا بھائی، مگر اپنے وقت پہ، اس نے اب مسکرا کر بے نیازی سے کہا۔ ہاشم نے بامشکل مسکراہٹ روکی۔ اسے نوشیروان پہ بہت کم غصہ آتا تھا۔ صبح ہو چکی ہے شیرو، اب تم بالکل نہیں سو گے اور تیار ہو کر آفس آؤ گے۔ اوکے، وہ لاپرواہی سے کہہ کر سیب کھانے لگا۔ ہاشم کا فون پھر سے بجنے لگا۔ اس نے جوس کا گھونٹ بھرا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہاشم کاردار، نسوانی آواز نے استفسار کیا۔ آگے بولو۔ اس کا لہجہ بے لچک اور سپاٹ ہو گیا۔ میں کامران حیات کے آفس سے بات کر رہی ہوں، پلیز لائن پہ رہیے گا، کامران صاحب بات کریں گے۔ اپنے باس کو بولو میں سیکرٹری سے بات نہیں کرتا، اسے مجھ سے کام ہو تو مجھے خود کال کر لیا کرے، بے نیازی سے کہہ کر اس نے موبائل بند کر دیا۔ جواہرات اور نوشیروان نے اپنی خفگی بھلا کر مسکراتی مگر فخریہ نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ ہاشم کا موبائل پھر سے بار بار بجنے لگا تو شیرو کو کہنا پڑا، اٹھا لیں بھائی بیچارے کی کال، شام کو اٹھاؤں گا، اسے پورا دن خوار ہونے دو، کام ہو تو ہاشم کاردار یاد آ جاتا ہے۔ وہ ناشتہ ختم کر کے اب اٹھ رہا تھا۔ جواہرات نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کورٹ جا رہے ہو؟ پہلے آفس پھر کورٹ۔ جنرل نوید کے بیٹے والا مسئلہ وقت پہ نہ گیا تو زمر سیٹلمنٹ سے انکار ہی نہ کر دے۔ اس مغرور عورت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زمر کو میرا سلام کہہ دینا، جواہرات نے دلچسپی سے کہا۔ شور۔ ہاتھ صاف کر کے اس نے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ وہ پھر سے بجا۔ ہاشم نے ہاں خبر بھولو کہہ کر عجلت میں کال ریسیو کی تھی، مگر دوسری طرف جو کہا جا رہا تھا اسے سن کر وہ بالکل رک گیا، آنکھیں سکیڑ لیں اور آہستہ آہستہ واپس بیٹھ گیا۔ اچھا خیر، پچھلے 2 مہینے میں وہ کس سے ملا ہے اپنے وکیل کے علاوہ؟ مجھے ایک ملاقات کی تفصیل دو، تمہارے پاس 10 منٹ ہیں۔ سرد لہجے میں کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تو وہ دونوں اسی کا چہرہ دیکھنے لگے۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا، فارس۔ جواہرات کے ہاتھ سے سیب کی کاش پھسلی، آنکھوں میں الجھن ابھری۔ فارس کا کیا ذکر؟ اس کا کیس آج اس کا فیصلہ متوقع ہے۔ وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ جواہرات سانس لینا بھول گئی۔ اور تمہیں اب پتہ چل رہا ہے؟ ہاشم کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ میں اراضی کے مقدمے میں پھنسا تھا، اس طرف دھیان نہیں گیا۔ مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ اس کا فیصلہ اچانک سے آنے والا ہے۔ ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ جواہرات کی مسکراہٹ اب غائب تھی۔ وہ بالکل یک ٹک ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ ڈونٹ وری، وہ رہا نہیں ہوگا، ہاشم کو کہنا پڑا۔ اسے رہا ہونا بھی نہیں چاہیے، اور تم اس بات کو یقینی بناؤ گے ہاشم؟ وہ بے حد مضطرب لگ رہی تھی۔ میں سنبھال لوں گا ممی، ہمارے اس کزن کے رہا ہونے کا مطلب ہے کہ عدالت کے نزدیک وہ قاتل نہیں۔ یقیناً اگلا سوال یہ ہوگا کہ پھر قاتل کون ہے؟ نوشیروان نے سیب کھاتے ہوئے کہا۔ دونوں نے بے اختیار اسے دیکھا۔ اس کا ہلتا منہ رک گیا۔ یوں ہی کہہ رہا تھا، کندھے اچکائے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ یہ بات میں دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سنوں شیرو، جواہرات نے بمشکل غصہ ضبط کیا۔
پھر ہاشم کو دیکھا جیسے خود بھی وہی سوال پوچھ رہی ہو۔ اس کی شیرنی جیسی آنکھوں میں تپش تھی۔ ہاشم نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ فیصلہ اس کے خلاف ہی آئے گا، ڈونٹ وری، وہ باہر نہیں آئے گا، اور آ بھی جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تب بھی اس کا فون پھر سے بجا۔ اس نے فوراً کال وصول کی۔ ہاں خاور؟ اچھا۔ سنجیدہ سپاٹ تاثرات کے ساتھ وہ سنتا رہا، پھر فون رکھ دیا۔ سعدی یوسف، اس نے ہولے سے کہا، سعدی ہے اصل مسئلہ۔ نوشیروان کا چہرہ یوں ہو گیا جیسے اس نے زہریلا سیب نگل لیا ہو۔ زمرد نے جب گاڑی سگنل سے تیزی سے گزاری تو بتی زرد تھی اور اس کے نکلتے ہی وہ سرخ ہو گئی۔ اس نے بے اختیار سائیڈ مرر میں دیکھا۔ ٹریفک سارجنٹ اس کو اشارہ کر رہا تھا۔ گہری سانس لے کر سر جھٹکتے اس نے کار سائیڈ پہ کی۔ انجن بند نہیں کیا، بٹن دبایا، شیشہ نیچے گرتا گیا۔ اس نے سن گلاسز اوپر کر کے گھنگریالے بالوں پہ لٹکائے اور سٹیئرنگ پہ دونوں ہاتھ رکھ کر منتظر سی نظر آنے لگی۔ بی بی آپ نے سگنل توڑا ہے۔ وہ کھڑکی تک آیا اور کھردرے لہجے میں بولا۔ سگنل میرے گزرنے کے بعد ریڈ ہوا تھا۔ اس نے گردن ذرا اٹھا کر بے نیازی سے جواب دیا۔ نہیں جی، آپ نے لال بتی کراس کی ہے، چالان بنتا ہے۔ وہ بک کے صفحے پلٹتے معمول کے مطابق کہہ رہا تھا۔ آپ اسے سنبھال کر رکھیں کیونکہ ہم دونوں کو پتہ ہے کہ میں نے سگنل نہیں توڑا۔ بتی زرد تھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زرد کے بعد بتی لال ہوتی ہے، آپ کو نہیں گزرنا چاہیے تھا۔ وہ قلم کھول رہا تھا۔ پھر آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ آپ کے سگنل کا ٹائمر خراب پڑا ہے۔ اس نے سگنل کی جانب اشارہ کیا۔ تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کتنے سیکنڈ بعد بتی سرخ ہونی ہے؟ بی بی آپ بحث کیوں کر رہی ہیں؟ چالان دیں اور جائیں، وہ اکتا کر بولا۔ زمر نے اس بات میں گردن ہلائی، چابی گھمائی اور کار بند کر دی۔ پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تو چالان نہیں دوں گی کیونکہ میری غلطی نہیں ہے، اور آفیسر آپ مجھ سے اونچی آواز میں کافی بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، اس لیے میں کروں گی یہ کہ میں کار ادھر سائڈ پہ لگا دوں گی، پھر ڈسٹرکٹ بار فون کروں گی۔ آدھے گھنٹے میں یہاں بار کے نمائندے اور 2 مخالف میڈیا چینلز کے کیمرے ہوں گے، اور میں اسی جگہ پریس کانفرنس کر کے ان کو بتاؤں گی کہ کس طرح نااہل ٹریفک پولیس نے اپنے ٹائمر ٹھیک کروانے کے بجائے خواتین کو روک کر ان سے بدتمیزی شروع کر دی، اور جب سارا میڈیا آئی جی ٹریفک کو لائن پہ لے کر ان کی کارکردگی پر سوال اٹھائے